بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري وأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير. 39 نمبر باب ہے باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. امام بخاری رحمہ اللہ نے اب ایک نئے انداز سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ آداب میں سے اخلاق کے متعلق اب امام بخاری رحمہ اللہ نے بات کرنا شروع کی ہے۔ اس سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کافی مختلف مواضیع پہ بات کر چکے ہیں جن کو امام بخاری نے آداب کے ابواب میں داخل کیا ہے، چونکہ عام طور پہ جب لفظ آداب اور اخلاق کا استعمال کیا جاتا ہے یا عام طور پہ آداب کا استعمال کیا جاتا ہے لفظ، تو اس سے بیشتر اوقات یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے اور مفہوم لیا جاتا ہے اخلاق کا، کہ جی بندے کے اخلاق بہت اچھا ہے جب آداب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جیسے کہ ہم لوگ کافی وقت سے ہم جب یہ چیز پڑھتے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مختلف چیزوں کو اور مختلف باتوں کو ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ اسلام کے آداب کے اندر گنوایا ہے۔ اس میں اسلام کے آداب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو داخل کیا ہے۔ اب اتنے ابواب ہو جانے کے بعد تقریباً یعنی 40 باب ہو گئے، اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ اخلاق کے ابواب تک آئے ہیں۔ فرماتے ہیں باب حسن الخلق، حسن خلق اچھا اخلاق، والسخائی اور سخاوت، وما یکرہ من البخل اور اس چیز کے متعلق بات جو مسئلہ بخیلی کا ہے، وما یکرہ من البخل اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل بخیلی یا لالچ کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی یا جس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سے کراہت کا جو تاثر ہے، کراہت کے تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ اچھا یہاں پر علماء نے ایک چیز بیان کی ہے کہ حسن خلق جو ہے کیا یہ خصلت یا یہ عادت جو ہے، کیا یہ عادت اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہبہ کی گئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی چیز ہے؟ اس میں علماء نے یہ یعنی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، فرماتے ہیں علماء کہ حسن خلق ایک تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرا حسن خلق ایک اس طرح کا بھی ہے جو مکتسب ہے، جو حاصل کیا جاتا ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ جس کو سیکھا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی ارشاد فرمائی، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق والاعمال لا یہدی لأحسنها الا انت۔ اللہ تعالیٰ مجھے احسن بہترین اخلاق کی طرف ہدایت دے، لا یہدی لأحسنها الا انت، کہ اس اخلاق کے بہترین درجے کو تیرے علاوہ کوئی نہیں پہنچ پائے گا، یعنی پہنچا پائے گا، ہمیں کوئی بھی ہدایت نہیں دے پائے گا اس بہترین درجے تک تیرے علاوہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا یہ بات بتلاتا ہے کہ حسن خلق حاصل بھی کیا جاتا ہے، یعنی سیکھا بھی جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں اخلاق کے اندر جو سیکھی نہیں جاتی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہبہ کی گئی چیزیں ہوتی ہیں۔
اور اس کو اگر ان عادات کو اور ان چیزوں کو انسان سیکھنے کی کوشش کرے تو مشکل ہوتا ہے، یا انسان سیکھ ہی نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی عادات ہوتی ہیں۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال ابن عباس، اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے سخی کھلے دل والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وَأَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوتے، یعنی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا سخی رمضان میں پاتا، اتنا کسی اور مہینے میں یا کسی اور ایام میں اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت نہ نظر آتی اس کو، نہ ہی وہ پاتا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ رمضان میں جو عبادت کی اہمیت ہے، اور رمضان کی ویسے پورے مہینے کی جو اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ درجات کو زیادہ فرماتے ہیں، اور اس کے اندر لیلۃ القدر پائی جاتی ہے، جس کے بارے میں ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات بھی زیادہ ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی معاملات وہ زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس چیز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ دھیان ہوتا ہے رمضان میں دوسری چیزوں کی نسبت، یعنی اس چیز میں ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ سارا کچھ ہی شامل ہے۔ آگے فرماتے ہیں وقال ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جندب ابن جنادہ، یہ نام ہے ان کا، یہ معروف اپنی کنیت سے ہیں ابو ذر الغفاری۔ غفار جو ہے یہ قبیلے کا نام ہے، تو اس کی طرف یہ نسبت ہے۔ ابو ذر کون؟ الغفاری، جو غفار قبیلے سے ہے، جن کا تعلق غفار سے ہے، تو الغفاری یہ یا نسبت ہے، نسبتی یا ہے، جو کسی بھی چیز کی طرف جیسا کہ مکی یا مدنی، جو جس طرح بھی ہے کسی شہر کی طرف یا کسی ملک کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا یہ والی استعمال کی جاتی ہے، تو یہ وہی یا ہے، ابو ذر الغفاری۔ ان کا نام جندب ابن جنادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لما بلغه مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق پتہ چلا، قال لأخیہ، انہوں نے اپنے بھائی کو فرمایا، ان کے بھائی کا نام انیس ہے، اس کا جو احادیث ہیں اور تواریخ ہے اس کے اندر نام آتا ہے ان کے بھائی کا، ان کا نام انیس ہے۔ اپنے بھائی سے کہتے ہیں ارکب الی ھذا الوادی، اے میرے بھائی اس وادی کی طرف جائیں، اس بستی کی طرف جائیں۔ کون سی بستی؟ ان سے مراد، ان کی مراد کون سی بستی ہے؟ ان کی مراد مکہ ہے، یعنی جاؤ، جا کے مکہ جاؤ، جا کے دیکھو، فاسمع من قوله، اور اس شخص کی بات کو سنو، یہ جو شخص ہے جس کے بارے میں معروف ہے اور یہ مشہور ہو رہا ہے کہ یہ شخص نبی ہے، اس کے متعلق جا کے سنو کہ کیا کہتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی تبلیغ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی ہیں، تو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور دیکھیں یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ یا یہ اپروچ جو تھی اس مسئلے کو، یہ ثابت کرتی ہے کہ کسی علم کی بیس پہ وہ یہ بات کر رہے تھے، یعنی پیچھے کچھ علم تھا ان کے پاس، جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا جاؤ، جا کے دیکھو ذرا یہ کہتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ نجاشی کے بارے میں آتا ہے، اس نے پوچھا ابو سفیان سے، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، تو نہیں، نجاشی کے بارے میں نہیں آتا بلکہ ہرقل کے بارے میں آتا ہے۔
हिरकल ने पूछा हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। हज़रत अबू सुफियान गए तिजारत की गर्ज से गए हुए थे। मक्का से तिजारत की गर्ज से गए हुए थे, तो लोग उसने उसको पता चला कि अच्छा जी जो जो बस्ती है, जिस बस्ती के अंदर मारूफ है कि एक शख्स नबी है, उस बस्ती के लोग मौजूद हैं मेरे मुल्क में और मेरे शहर में मौजूद हैं। तो उसने तलब किया, वो लोग आए और एक कहा जाता है कि उनका एक ताल्लुक भी अच्छा ताल्लुक था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि अहले मक्का के साथ। हिरकल और इन लोगों का, इनके मुल्क का एक अच्छा ताल्लुक था, तिजारती ताल्लुकात जो थे वो अच्छे ताल्लुकात थे। तो एक दूसरे को तिजारत की निस्बत से जानते थे ये लोग। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वही बात है, उसने पूछा हिरकल ने, हिरकल के पास भी इल्म था, इस वजह से ही वो पूछ रहा था कि जी अच्छा मुझे बताओ उसके बारे में, कैसा है, क्या बात कहता है, किस तरह है और कितने लोग उसको कौन लोग हैं जो उसकी बात सुनते हैं, जो उसकी पैरवी करते हैं, कितने हैं लोग, ज़्यादा हैं या कम हैं, अमीर है या गरीब हैं। अच्छा, हर सवाल का उसके पास जवाब भी था कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा। मसलन जैसे कि हिरकल ने कहा कि मैंने पूछा तुम लोगों से कि उसको उसकी पैरवी कौन लोग करते हैं, तो तुमने कहा कि गरीब लोग पैरवी करते हैं। तो उसके जवाब में फिर हिरकल ने कहा कि मैंने ये सवाल इसलिए किया कि कोई जितने भी नबी इससे पहले आए हैं, उनकी पैरवी फुकरा ही करते रहे हैं। फुकरा और गरीब ही उनकी पैरवी करते रहे हैं। और उसके बाद फिर एक और सवाल पूछा हिरकल ने कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम, यानी जब इस्लाम लोग कबूल कर लेते हैं तो उससे मुर्तद हुए हैं कोई, यानी इस्लाम छोड़ा है किसी ने? तो तुमने कहा नहीं, जिसने इस्लाम कबूल किया है उसने इस्लाम नहीं छोड़ा। तो उसके बारे में उसका जवाब फिर हिरकल ने अपने सवाल पूछने का जवाब, यानी मैंने क्यों ये सवाल किया, उसका जवाब हिरकल ने खुद ही दिया कि मैंने ये सवाल इसलिए किया कि अंबिया जब दीन लेकर आते हैं, जो ईमान की बात लेकर आते हैं, उससे उस पर जो लोग ईमान ले आते हैं वो फिरते नहीं हैं। यानी एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये कायदा और कानून सा है, एक एक रूल्स सी ये चीज है कि ईमान दाखिल हो जाता है दिलों के अंदर, सच्चाई होती है ना, हक बात होती है इंसान के दिल को। इंसान देखिए, ये इंसान की तबीयत है, इंसान जिसको आप नेचर कह लें इंसान की, कि इंसान इस चीज की तलाश में होता है कि मुझे इस तरह की कोई चीज मिले जिसकी पैरवी मैं करूं, जिसके पीछे मैं चलूं, और फिर ऐसी चीज हो जो इंसान की समझ में भी आए, जो इंसान की अक्ल में भी उसकी अक्ल में वो चीज समझ आए और फिर उसके दिल में बैठे वो चीज। तो इस तरह की चीज से तो इंसान कभी पीछे नहीं हटता। तो इसलिए उसने कहा कि जब ईमान इदा खालत बशाशतल कुलूब, के जब दिलों के अंदर वो पेवस्त हो जाता है, दाखिल हो जाता है दिलों में, तो वो छोड़ता नहीं है फिर इंसान उसको। तो वही बात है कि इधर हज़रत अबू दर ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जो सवाल उन्होंने अपने भाई से किए कि अच्छा जाओ जाके देखो कि बात क्या करता है, ठीक है? वो इसी वजह से था कि कुछ इल्म था, कुछ चीज़ों के मुताल्लिक, कुछ चीज़ों के बारे में हज़रत अबू दर ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इल्म था। इनके बारे में कहते हैं कि अपनी कौम ये जो वद्दान के नाम से एक गाँव है, जो मक्का के, आप कह लीजिए मक्का से कुछ फासले पर है, लेकिन अहले मक्का से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक था। ग़िफ़ार जो कबीला है ना, और ये वद्दान गाँव जो है, या ये जो छोटी बस्ती है, इनसे अहले मक्का का बड़ा गहरा ताल्लुक था। और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, इनके बारे में मारूफ था कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी बुतों की इबादत को नापसंद किया करते थे। और ये पूरे एक तरह से मक्का में और मक्का के आस-पास के जितने शहर थे, जितने लोग थे, उनके अंदर मारूफ हो चुका था कि अबू दर ग़िफ़ारी जो है, इस शख्स को, ये शख्स हमारे माबूदों के खिलाफ बात करता है, गलत-मलत बातें करता है। हमें, यानी उनको गुस्सा आता था कि क्यों ये ऐसी बात करता है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं कि मेरे ज़हन में कभी ये चीज़ बैठी नहीं थी। कभी समझ नहीं आई थी कि ये क्यों? यानी इनकी इबादत करने के कोई जिसको कहते हैं ना, सेंस नहीं बनती।
یعنی کوئی مفہوم نہیں سمجھ آتا اس کا کہ کیوں عبادت کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری عادات تھیں اہل عرب کے اندر، ان چیزوں کو بھی ناپسند کرتے تھے، اور اعلانیہ طور پہ اس چیز کا اظہار بھی کرتے تھے سب کے سامنے کہ بھئی یہ غلط ہے اور میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، فلانی فلانی عادت ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یعنی کافی ساری عادتیں ہیں جس کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، زندہ دبا دینا، وہ تو پھر خیر کچھ اور لوگ بھی تھے جو ناپسند کرتے تھے۔ یا پھر جیسے کہ گھر کے اوپر کسی خاص پرندے کا بیٹھ جانا، یا کسی خاص پرندے کے گزر جانے سے کچھ اپنی طرف سے سمجھ لینا کہ جی اچھا آج یہ ہوگا۔ اگر جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ الو بیٹھا ہوا نظر آیا گھر کے اوپر تو اچھا جی آج یہ ہو جائے گا یا آج اس طرح ہو جائے گا۔ یا پھر اس طرح کرتے تھے کہ پرندوں کو لے کے التطیر یا التطیر اس کو کہا جاتا ہے، اس کا ذکر احادیث کے اندر آتا ہے کہ اہل عرب یہ کام کیا کرتے تھے، کسی بھی چیز کا ارادہ کرتے ہوئے وہ پرندے کا اختیار کرتے، پرندے کو پکڑتے اور پرند اڑاتے۔ اگر وہ دائیں طرف چلا جاتا تو کہتے اچھا جی خیر ہے اس معاملے میں یہ معاملہ کروں گا، بائیں طرف چلا جاتا کہتے تھے اچھا جی اس میں شر ہے اور میں نہیں کروں گا۔ تو یہ کافی ساری چیزوں میں کرتے، خاص طور پہ سفر شروع کرتے ہوئے یہ کام کرتے۔ تو اس طرح کی عادات اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں ان کو ناپسند کرتے تھے کہ یہ، اور خاص طور پہ جس طرح ننگے طواف کرنا کعبہ کا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی کعبہ کا طواف جو ہے وہ ہمارے کپڑے جو ہے وہ ایسی کمائی سے نہیں ہے جو بالکل پاک ہو، تو اس لیے ہم ننگے ہو کر کریں گے، اور اس طرح کر کے نا یہ عادات کچھ چیزیں تھیں عرب میں جن کو اعلانیہ طور پہ جن کا انکار کرتے تھے اور ان کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ بات بھی دل میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچھا یہ جو شخص ہے یہ کہتا کیا ہے، کیا چیز ہے، کیا یعنی کیا بات ہے، یہ کیا بات کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بھائی انیس کو بھیجا۔ اچھا میں نے تعلق یہ کہا کہ جو ودان ہے یا غفار قبیلہ ہے، اس سے بڑا گہرا تعلق تھا اہل مکہ کا۔ وہ اصل میں تعلق یہ تھا کہ اہل مکہ کے لوگ، اہل مکہ جو تھے اپنا تجارتی قافلہ جب ان کا شام جاتا تھا تو یہاں غفار قبیلے سے ہو کر جاتا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قبیلہ ہے ان کے تھرو جاتے وہاں پر، اور وہاں سے واپسی پہ بھی شام سے جب واپس آتے جو بھی تجارت کا مال خریدنا ہوتا بیچنا ہوتا دونوں چیزیں کرتے تھے اہل مکہ۔ جو ان کے پاس چیزیں ہوتی وہ جا کر بیچتے، اور وہاں سے چیزیں خرید کر مکہ لاتے، اور پھر مکہ میں ان چیزوں کو بیچتے۔ تو اس طرح یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ تو غفار قبیلے غفار جو قبیلہ تھا وہاں پر یہ جب بھی پہنچتے شام سے واپسی پر یا مکہ سے شام جاتے ہوئے، یہ لوگ وہاں پر اہل مکہ رکتے۔ تو بڑا گہرا تعلق تھا اور بڑا گہرا ان کا جو ہے نا معاملہ تھا۔ تو وہاں پر غفار قبیلے کے لوگ اپنی خدمات کچھ سر انجام دیتے، وہاں سے تجارت کے لیے آگے لے جاتے۔ اگر اہل مکہ نہ جانا چاہتے آگے تو آگے سامان لے جاتے تجارت کا، یا وہاں سے اپنے قبیلے غفار لے آتے اور یہاں سے اہل مکہ سامان آگے لے جاتے واپس مکہ۔ اس طرح کا نا کام کچھ درمیان سا آپ کہہ لیجئے کہ مڈل مین کا کام غفار قبیلہ کرتا تھا، اور کچھ تھوڑا بہت ان کو جو اس سے پیسہ آتا، یہ کوئی امیر قبیلہ نہیں تھا، یہ لوگ غریب تھے، کچھ تھوڑا بہت جو پیسہ آتا ان کو اس سے اسی پر گزارا کرتے۔ اچھا اپنے بھائی کو بھیجا، جا کے بھائی نے دیکھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، روزے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز عبادت کے متعلق کہ ایک معبود کا حکم دیتے ہیں۔ آ کے جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے بڑا مختصر جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرجع انیس، کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میرے بھائی انیس واپس آئے، فقال رأیتہ، میں نے دیکھا ان کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یأمر بمکارم الاخلاق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات کے متعلق حکم دیتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق بنانے کا کہتے۔ اچھا اب اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ حضرت انیس جو تھے، جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھی، روزہ دیکھا، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت دیکھی، جو بت ہیں ان کے خلاف
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہوئے دیکھا، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کا یہ معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل مکہ کا معاملہ دیکھا کہ کس طرح اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو اخلاق کے اندر لے کے آئے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، عبادات میں بہتر ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق میں بہتر ہیں، اور یہی چیزیں آپ کو اچھے اخلاق کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ نماز جتنی آپ کی اچھی ہوگی، آپ کے روزے جتنے اچھے ہوں گے، آپ کے خلوت کے معاملات جتنے اچھے ہوں گے، آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہوگا لوگوں کے ساتھ۔ تو یعنی اس کا ڈائریکٹ اثر ہے آپ کے اعمال کا اخلاق پر، آپ کے اخلاقیات پر۔ اس لیے انہوں نے کہا تمام چیزوں کو اخلاق کے اندر داخل کر دیا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف اچھا بیہیویئر یا اچھا برتاؤ لوگوں کے ساتھ بس وہی اخلاق ہے اور بس وہی کامل اور مکمل چیز ہے، نہیں، بلکہ دین کے اندر، اسلام میں اخلاق کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، لیکن اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بہت اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ اس نے تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ دیا کہ جو عبادت کرتے ہیں میرے علاوہ، جو لوگ میرے علاوہ عبادت کرتے ہیں، وہ مجھے گالی دیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر۔ تو یہ چیزیں، یعنی ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما شفیت غلیلی، میرے دل کی جو پیاس ہے نا، وہ تم نے ٹھنڈی نہیں کی، میں خود جا کے دیکھوں گا۔ خود پہنچ گئے مکہ، اور چھپتے چھپاتے پہنچے، کیونکہ ان کے بھائی نے بھی کہا کہ احذر من اہلہا من اہل الوادی، کہ جو اہل مکہ ہیں ان سے ذرا بچ کے رہنا۔ کیوں بچ کے رہنا؟ کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ابو ذر غفاری جو ہے یہ ہمارے معبودوں کے خلاف بات کرتا ہے، تو وہ بڑے غصے میں ہے اس چیز سے، وہ ان کا بڑا غصہ ہے آپ کے متعلق، وہ بہت بہت ناراض ہیں وہ لوگ آپ سے۔ تو آپ آرام سے، اور آپ جو ہے تھوڑا چھپ کے رہیں۔ کہتے ہیں میں مکہ پہنچ گیا اور چھپتا چھپاتا ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا کہ کہاں ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کہاں پر ہے، کدھر ہے، کہاں پہ بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا آپ سے، حضرت علی نے کہا کہ رجل غریب، کہ تم کہیں دور سے آئے ہوئے بندے لگتے ہو، چلو آ جاؤ رات میرے پاس گزار لو۔ رکھ لیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، رات گزاری، صبح اٹھے نکل گئے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر آیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ابھی تک اس کو اپنی منزل نہیں ملی۔ پھر کہتے ہیں کہ اگلی رات واپس جو ہے نا اپنے اپنے پاس بلا لیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور پھر تیسری رات بھی ایسے ہی ہوا، بلا لیا، خاموش، بالکل کچھ پوچھا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، نہ انہوں نے کچھ بتایا۔ رات گزارتے صبح نکل جاتے۔ تیسری بار ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دور سے آئے ہوئے لگتے ہو، حاجت کیا ہے تمہاری، کرنا کیا چاہتے ہو، کیا چیز ڈھونڈ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اچھا میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ اہل مکہ اس طرح خلاف تھے تو اپنا بھی تھوڑا اپنے آپ کو بچا رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر میں تمہیں بتاؤں گا تو تم آگے کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ کہتے ہیں ہاں جی بالکل بتائیں، میں نہیں کسی کے سامنے ذکر کرتا اس چیز کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر پوچھا کہ یہ جو نبی این النبی الجدید، یہ جدید نبی جو ہے یہ کہاں پر ہے؟ میں چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، کہتے ہیں اللہ اکبر، النبی الحق، کہتے ہیں سچے نبی۔ ٹھیک ہے، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے میرے پیچھے پیچھے چلتے جانا، میں تمہیں بتاتا ہوں جہاں پر مجھے محسوس ہوا کہ اہل مکہ تمہیں پہچاننے لگے ہیں اور کچھ شک ہونے لگا ہے، تو میں جو ہے نا کچھ اپنا کام میں مصروف ہونے لگوں گا۔ اس طرح کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، پوچھا، سنا، دیکھا، اطمینان ہوا، ایمان لے آئے۔ اور ایمان لا کر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ابھی اپنے اسلام کا نا اعلان نہ کرنا، لیکن جوش میں جا کے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، اور مار پڑی ان کو کافی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ الم انہا کا
عن اظہار اسلامک، کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم اپنا اسلام ابھی ظاہر نہ کرنا. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں کوئی بات تھی، بس وہ چیز میں مکمل کرنا چاہتا تھا. میرے دل میں کوئی چیز تھی، ایک خلش سی تھی، بس وہ میں نے مکمل کر لی. وہ جا کے زور زور سے بات کرنا شروع کر دی کہ جی یہ ہے اور اس طرح، اور ان کے معبودات کے خلاف، اور اسلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ تو پہلے غصے میں تھے حضرت ابو ذر کے خلاف، اور یہ بات سن کے تو ویسے ہی انہوں نے، اچھا ابو ذر یہ بندہ جو ہے یہ آیا ہے، اور وہ مار پیٹ شروع کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آ کے بچایا. انہوں نے کہا کہ بے وقوفو کیا کرتے ہو، غفار قبیلے سے ہے، تم لوگوں کے تجارتی قافلے گزرتے ہیں، وہاں سے رک جائے گا سارا کچھ. تو یہ یعنی جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر کے بھائی نے، وہ بعد میں حضرت ابو ذر واپس گئے اور واپس جا کر کچھ اسلام سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. واپس جا کر اپنے بھائی سے بات کی، کہتے ہیں کہ تم ابھی تک کیا کر رہے ہو، میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ، بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور پھر والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، پھر وہاں سے مکہ آ گئے. لیکن وہاں پر جو غفار ہے وہاں پر کافی دیر رہے اور تبلیغ کرتے رہے. دونوں بھائی تبلیغ کرتے رہے اور بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے ہاتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ. تو اصل میں یہ ہے وہ اخلاق جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے چاہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا جاؤ اور جا کر اپنے قبیلے میں جا کر دعوت دو اس دین کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غفار قبیلے کے لیے دعا فرمائی کہ غفار غفر اللہ لہا، کہ غفار قبیلہ جو ہے اللہ تعالیٰ بخشش کرے اس قبیلے کی، معاف کرے اس قبیلے کو. تو بہت سارے لوگ اس قبیلے کے انہوں نے اسلام قبول کیا. کچھ تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ اپنے ہی دین پر رہے، اور وہ جو ان کا معبودات تھے اور انہی کی عبادت کرنا. لیکن بہت سارے لوگ تھے وہ انہوں نے دین کو قبول کیا. تو یہاں پر بات یہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جس وجہ سے یہ اثر یہاں پر بیان کیا ہے، یا یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یا جو ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مکارم الاخلاق، مکمل اخلاق کیا ہے؟ مکمل اخلاق عبادات کے ساتھ مل کر ہوتے ہیں. اسلام لا الہ الا اللہ کے بعد مکمل اخلاق وہ ہوتے ہیں. ہاں اگر کسی شخص کا کمی ہے اس طرف سے کسی عبادات کے اندر، ہاں تو وہ یہ کہیں گے کہ اس کے اخلاق میں کچھ کمی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اخلاق ہی نہیں ہے اس شخص میں. تو اگر کوئی شخص اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو اپنی عبادات کو بہتر کرے. جتنی اپنی عبادات کو بہتر کرے گا اتنا اخلاق اچھا ہوگا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق والاعمال لا یہدی لاحسنها الا انت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک اخلاق، اچھے اخلاق کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو اچھے اخلاق اور نیک اخلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. اور حکمت بھی ایکچولی یہی ہے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جائے تاکہ پھر آگے ہم اسلام کو اسی حکمت اور اس اخلاق کے ہی ذریعے ہم پھیلائیں اس اسلام کو. لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اصل پھر اخلاق اصل نہیں ہے. اخلاق بس ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے آپ نے اسلام پہنچانا ہے. اصل اسلام ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اسلام ہے. آگے حدیث ہے قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد بن زيد قال عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، ان سے کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپی ہوئی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا جو ان کے سامنے نہیں تھا. بہت زندگی دیکھی انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زندگی دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں حاصل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور اجر و ثواب والا معاملہ. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناسی، لوگوں میں یعنی تمام انسانیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تھے اخلاق میں. وہ اجود الناس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی کوئی نہیں تھا. وہ اشجع الناس، شجاع کہتے ہیں بہادر کو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہادر کوئی نہیں تھا. واشجع الناس. اچھا، اب ابن حجر رحمہ اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت انس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی اخلاق تھے، اور بھی عادات تھیں، اور بھی چیزیں تھیں، اور بھی صفات تھیں، کہ یہ 3 صفات کیوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی. کہتے ہیں آپ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 3 صفات اس لیے بیان کی کہ اخلاقیات کے اندر جتنی بھی صفات آتی ہیں وہ تمام ان تین تک واپس آ جاتی ہیں. یعنی ان تمام اخلاقیات کی صفات یا کوالٹیز جتنی بھی ہیں، ان کا اصل یہ تین چیزیں ہیں. احسن الناس بہترین شخص ہونا، اجود الناس سخی ہونا، اور اشجع الناس بہادر ہونا. تمام اخلاقیات کی صفات جو ہے وہ واپس ان 3 چیزوں پہ آ کے ملتی ہیں، یا تو بہادری پہ، یا تو سخاوت پہ آ کے ملتی ہیں، یا بہترین شخص کا اپنی شخصیت میں بہترین ہونا. وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ. اچھا، اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کی ایک مثال دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اہل مدینہ ڈرے ایک رات کو کسی آواز کی وجہ سے. فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ. تو لوگ دوڑے اس آواز کی طرف کہ کیا ہے یہ آواز، کوئی لشکر آ رہا ہے، کوئی لوگ آ رہے ہیں. تو ہم لوگ نکلے اس چیز کی طرف، مدینے کی حفاظت کے لیے ہم لوگ نکلے. قبل الصوتی، آواز کی طرف. لوگ بھاگے اپنے گھوڑے اور اپنے ہتھیار لے کر. فاستقبلهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آتے ہوئے پایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے تھے. قد سبق الناس الى الصوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے پہلے جا چکے تھے، یعنی آپ نے کسی کا انتظار نہیں کیا کہ کوئی میرے ساتھ ہو، کچھ ہو، میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے دیکھنے جاتا ہوں، لیکن کوئی ساتھ ہو. چلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہو جاتے، ٹھیک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے وہاں سے اکیلے آتے ہوئے پایا، یعنی کوئی ڈر نہیں تھا، اتنی بہادری تھی. کوئی لشکر ہوتا، کوئی کچھ بھی ہو سکتا تھا. رات کا وقت ہے، اور آپ کو تو یہ پتا ہے کہ اس وقت کوئی روشنیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی. تو اندھیرے کا تو ایک انسان کے اوپر ویسے ہی ایک خوف طاری ہونے لگتا ہے، ایک خوف انسان کے اوپر لگتا ہے اندھیرے کا. وہ تمام چیزیں دور تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَهُوَ يَقُولُ. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرما رہے تھے، لن تراعوا لن تراعوا، ڈرو مت ڈرو مت، کچھ بھی نہیں ہے، میں دیکھ کے آ گیا ہوں، یہ آوازیں کچھ بھی نہیں ہے جو بھی آواز آئی ہے. وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ. وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا بیٹھے اس پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگا دی. کسی کا انتظار نہیں کیا، اپنا گھوڑا، میں اپنے گھوڑے کی طرف جاؤں، میں یہ کچھ بھی نہیں. یہ بہادری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ ہے وہ اخلاق جس کا ذکر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، اور جس کا ذکر یا جس چیز کا بیان امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر اس باب کے اندر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز آداب کے اندر آتی ہے. اگر آداب کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آداب کو اس انداز سے دیکھیں. اسلام کا جو نقطہ نظر ہے آداب کا، وہ بہت وسیع نقطہ نظر ہے اسلام کا. لن تراعوا لن تراعوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وهو على فرس ابي طلحہ. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر تھے. عری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھوڑے کے اوپر کرسی ہوتی ہے نا، جس کے اوپر بیٹھتا ہے ایک گھڑ سوار بیٹھتا ہے، بنا کرسی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے گھوڑے پر. وہ ایکچولی یہ ہوتا تھا کہ رات کے وقت اس کرسی کو اتار دیا جاتا تھا تاکہ گھوڑا بھی آرام کر لے سکون کے ساتھ. دن میں واپس اس کرسی کو باندھتے اور اس کرسی پہ باقی سفر کرنا، آگے پیچھے جانا، شہر کے اندر ہی کہیں جانا، اس کو استعمال کرتے. عریون، یعنی اس کے اوپر کوئی وہ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی جو خاص بیٹھنے کی ہوتی ہے، یعنی جہاں پر جس میں وہ اپنے پیر داخل کرتے ہیں، اور وہ سارا وہ ایک پورا ایک سیٹ ہوتا ہے پورا. کچھ بھی نہیں تھا.
ما علیہ سرجن، وہی بات ہے کہ اس کے اوپر وہ سرج نہیں تھی، اس کو عربی میں اس کو سرج کہتے ہیں. فی عنقہ سیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں سیف یعنی تلوار تھی. بس تلوار پکڑی، گھوڑا پکڑا، جو بھی ہاتھ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نکیل بھی نہیں تھی گھوڑے کی، وہ جو رسی ہوتی ہے یا وہ جس سے گھوڑے کا، اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ وہ سارا ساتھ ہوتا ہے سارا. تو ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعے گھوڑے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہ گھوڑے کے بال ہیں، ان کے ذریعے گھوڑے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کی جو موومنٹ ہے، اس کی ڈائریکشن ہے، اس کی سمت ہے، ان کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے. تو یعنی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے ماہر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ چیزیں، یہ مہارت اور یہ سکلز جو ہیں سیکھنی چاہیے. ہم مسلمانوں کے اندر تو سبحان اللہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہیں یہ سکلز، ان کو چھوڑ ہی دیا ہے. ہم کو ہے نا بس دوڑ میں لگے ہوتے ہیں، اس زندگی کی دوڑ میں لگے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو بالکل ہم نے پس پش ڈال دیا ہے. زندگی کی دوڑ میں صحابہ کرام بھی تھے، لیکن ان چیزوں کو سیکھتے رہے زندگی میں. اور انہی چیزوں سے یہی چیزیں تھیں اور یہی سکلز تھیں جن کی وجہ سے آپ کہہ لیجئے کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا کی اور اتنا کچھ انہوں نے کیا. فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بالکل پرسکون، کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ لقد وجدته بحرا، وہ بات یعنی جیسے بھلا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا آواز آئی ہے، کدھر ہے، کس طرح ہے، جو بھی ہے بس دیکھ آیا ہوں، اس کو سنبھال کے آ گیا ہوں، کنٹرول کر لیا سارا کچھ. لقد وجدته بحرا، اب حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے کی صفت بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس گھوڑے کو سمندر کے جیسا پایا ہے، یعنی اس کی سرعت اور اس کی تیزی ایسے سمندر کی جیسی ہے. او انہ لبحر، یا پھر یعنی راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلکہ یہ ویسے ہی سمندر ہے، یہ گھوڑا جو ہے یہ سمندر کی طرح ہے. یعنی جیسے سمندر کی گہرائی ہوتی ہے اور سمندر کے اندر جو لہریں آتی ہیں اور جو ایک پانی کا ایک اپنا بہاؤ ہوتا ہے، ایک تسلسل کے ساتھ جو چلتا ہے پانی، کہتے ہیں اس طرح کا گھوڑا ہے. سبحان اللہ، کوئی پریشانی نہیں، کوئی چیز نہیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے آ کے بات کی، اور جس انداز سے گھوڑے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، یہ ہے اسلام کے اخلاق. یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال سے سکھانا چاہتے تھے، اور صحابہ کرام نے سبحان اللہ سیکھی. جیسے کہ حضرت انیس، اس وقت تو انہوں نے اسلام بھی نہیں قبول کیا تھا، اور آ کے ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا کس کے اندر؟ مکارم الاخلاق کے اندر. وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اخلاق ہے. پورا دین کیا ہے؟ اخلاق ہے. صرف اچھی بات کر لینا یا اچھے انداز سے کسی کے ساتھ پیش آ جانا یہ اخلاق نہیں ہے. پورا دین اخلاق ہے. اس لیے کسی شخص کے متعلق اگر آپ دیکھنا چاہیں، اس کی عبادات کی طرف بھی دیکھیں، کیونکہ وہ آپ کے سامنے تو اچھی اخلاق والا بن سکتا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ اپنی نجی محفلوں میں، وہ اپنی خلوت میں، وہ حقیقتاً اس کا اخلاق کیسا ہے. ویسے تو ہر بندہ کسی دوسرے کے سامنے بڑا اچھا اخلاق والا ہو سکتا ہے. تو اس کی نماز اور اس کی عبادات کو دیکھنے آپ کو اخلاق کا پتہ چل جائے گا کہ اکیلے میں اور خلوت میں اس کا اخلاق کیسا ہے، یا غصے میں اس بندے کا اخلاق کیسا ہے. کیونکہ حقیقتاً اس وقت ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اخلاق کیسا ہے. تو یہ پورا ایک مجموعہ ہے انسان کا اخلاق. پورا دینی معاملات، عبادات اور احکام، تمام چیزیں مل کر اخلاق بنتی ہیں. ورنہ اکیلے میں اس لیے تو جو انگریز ہے اور اس طرف کفار ہیں جو بھی ہیں جن کی تعریف کی جاتی ہے، اصلاً باہر تو پھر مسلمان بھی ایک طرح سے دوسروں کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق والے رہ لیتے ہیں، لیکن اکیلے خلوت کے اندر کیا اخلاق ہیں اور خلوت میں کیا معاملات ہیں، ان کا تو کسی کو نہیں پتا. تو وہ انسان جج کر سکتا ہے. انسان کی عبادت سے، خاص طور پہ عبادات کے اندر نماز سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے معاملات ہیں انسان کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کے اخلاق اور اس طرح کے اعمال
اللہ تعالیٰ ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انه كان غفارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.